اولاد کی تربیت میں جو اسلام نے تعلیمات دی ان میں ایک بنیادی کانسیپٹ ہمیں یہ بلڈ اپ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کے سینوں میں خوف خدا، خشیت الہی کے جذبے ضرور پیدا کیے جائیں، اور یہ ایک دائمی اصول ہے اولاد کی تربیت کے لیے کہ اگر اولاد کے سینے میں خوف خدا ہے، خشیت الہی کے جذبے موجود ہیں تو وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہوں، آپ ان کے ساتھ نہ بھی ہوں تو وہ کبھی بھی گناہ کی زندگی کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر کہیں پر بیٹا ڈی ٹریک ہو بھی گیا تو وہ وقتی طور پر ہوگا، اس کے سینے کا خوف اور اس کے دل میں جو خشیت الہی ہے وہ اس کو دوبارہ پلٹنے پر، تنہائی میں فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے گی۔ تو لہٰذا یہ بنیادی تعلیمات ہیں کہ ہم ان کے سینوں میں خوف خدا پیدا کریں۔ ساری زندگی آپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وقتی طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس حقیقت کا انکار نہیں کہ گھر کے قانون، گھر کے اصول اور ضوابط بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور اسلام نے اس کو بھی اہمیت دی ہے۔ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ جس وقت مغرب کی اذان ہو جائے اور شام کے اندھیرے چھا جائے تو اپنے گھروں کو مکفل کر دو اور ان پر رب کا نام لے کر تالا لگا دو، اور فرمایا کہ جب گھروں میں شام کے وقت اس طرح سے تالا لگا دیا جائے اور گھروں کو مکفل کر دیا جائے تو گھر اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتے ہیں اور شیاطین کا وہاں پر داخلہ منع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہے جب بچے 7، 8، 10 سال کی عمر کو ہیں کہ آپ بچوں کو سمجھائیں کہ بھئی مغرب کے بعد آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، چونکہ بچے چھوٹے ہیں، باہر کے ماحول کا ان کو نہیں اندازہ، تو یہ اصول اور یہ قانون گھر کا یقیناً بچوں کی تربیت کرتا ہے، لیکن یہ ایک خاص ایج تک ہے۔ جیسے بچہ بڑا ہوگا اس نے جاب پر بھی جانا ہے، اس نے لیٹ نائٹ آفس کی ڈیوٹی بھی بعض کا تو ہوگی، کبھی بیرون ملک چلا جائے گا تو پھر آپ کیا کریں؟ تو ان فزیکل بیریئرز کی اہمیت ہے، لیکن ایک خاص ایج تک، اس کے بعد آپ کی پہنچ سے بچے دور ہیں تو پھر جو ہے وہ اگر روحانی تربیت نہیں ہوگی تو نتیجہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس تربیت کے اندر یہ جو فزیکل بیریئر ہے کہ آپ اپنے گھر کے کچھ قوانین ڈیفائن کریں، اپنی اولادوں کو یہ بتائیں۔ یہ اس وقت موبائل کا یوزیج، اس سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قوانین گھر میں ضرور بنائیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بچوں نے باہر پڑھنے بھی جانا ہے، اسکول میں بھی جانا ہے، کالج میں بھی جانا ہے، تو موبائل تو ان کے پاس ہے، تو اس کے اندر بھی ہمیں اپنے گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پروٹیکٹیو میئرز جو ہیں وہ سامنے رکھ کر اپنے گھروں کے اندر ضابطے بنائے جائیں۔ جس میں ایک گھر میں جو ہے وہ جایا کرتا تھا تو وہاں کا ایک اصول مجھے بڑا اچھا لگا، اور وہ کہنے لگے کہ جس شخص نے بھی موبائل یوز کرنا ہے اس نے لاؤنج میں بیٹھ کر یوز کرنا ہے۔ بچہ آپ کا موبائل استعمال کرنا چاہتا ہے، بیٹی کے پاس موبائل ہے، مجبوری اب رکھنا تو ہے، تو گھر کے اندر جو ٹی وی لاؤنج ہے، جہاں سب لوگ، پبلک پلیس ہے گھر کی، جہاں سب لوگ بیٹھتے ہیں وہاں یوز کریں آپ، اور جیسے 9 بجے آپ بیڈ روم میں جانا چاہتے ہیں آپ موبائل باہر رکھ کر پھر اندر چلے جائیں۔ تو یہ ایک ایسا خوبصورت ضابطہ ہے جو ہم اپنے گھروں میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے موبائل دیے بغیر اب گزارا بھی نہیں، چونکہ حالات اس طرح کے بن گئے۔ لیکن ایسی کچھ میئرز ہر کوئی اپنے گھر کے مطابق اگر کر لیتا ہے تو یہ وہ پروٹیکٹیو میئرز ہیں جو حدیث میں ہمیں بتائی گئی کہ شام کے وقت گھر کو، دروازے کو مکفل کر دو، تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ جب شام کو بچے باہر نہیں جائیں گے تو وہ گناہ کے عادی نہیں بنیں گے، چونکہ اس حقیقت کا تو اس گزرے دور کے اندر بھی کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ زیادہ تر جو گناہ اور جرائم ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ دن کے اجالے میں کوئی گناہ کر بھی رہا ہو تو وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ جتنے آپ دیکھ لیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، بدکاری ہے، یہ دن کے اجالے میں اگر ہوں تو یہ معیوب بھی لگتے ہیں، اور رات کے اندھیروں میں یہ ان کے لیے کھلے راستے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ گناہ رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں۔ تو اسلام نے پہلے کہا کہ تم شام کے وقت اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دو، تاکہ وہ جو گناہوں کی وادی ہے وہ اس کی طرف جائیں گے نہیں، اور جب جائیں گے نہیں تو گناہ سے بچ جائیں گے۔ ابھی وہ نادان تھے، تو لہٰذا یہ اسی طرح ہم گھروں کے اصول جو بناتے ہیں تو یہ بچوں کی تربیت کے اندر جو خاطر خواہ نتائج ضرور دیا کرتے ہیں۔